میرے انتہائی قابل عزت، قابل احترام ضرورت کے علمبرداروں، جس حق گوئی کا اور جس سفر کا آغاز آپ نے 73 سال پہلے شروع کیا، آج جو کہا جا رہا ہے کالا قانون، میں اس کو نہیں مانتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کا پاکستان بنا، میرا پاکستان بنا، تو آج آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات ہمیں جو سناتے ہیں، تو قائد اعظم نے تو کہا تھا کہ آزادی اظہار پر پابندی اس پاکستان میں نہیں ہوگی۔ آپ کا 73 کا آئین کیا کہتا ہے اور آپ کی 18ویں ترمیم کیا کہتی ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ ضد ہو کہ ہر حال میں آزادی اظہار پر پابندی ہوگی، وجہ کیا ہے؟ اور پھر ہمیں کوئی بھاشن یہ دے کہ جناب یہ ہم پابندیاں اس لیے لگا رہے ہیں، یہ بل اس لیے لا رہے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ قومی مفادات کو کوئی ڈوج نہ کر جائے، قومی مفادات پر کوئی سودے بازی نہ کر لے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو یہ اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی فیک نیوز آپ کہتے ہو، فیک نیوز دیتا کون ہے اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اور اگر میں ٹھیک ہوں، میں آئین قانون کی عملداری چاہتا ہوں، تو اگر کوئی فیک نیوز دے گا تو کل کو اس کی تردید آئے گی، دینا پڑے گی۔ آپ لوگ دیتے ہو تو پھر اس صحافی کی، اس چینل کی، اس میڈیا گروپ کی کریڈیبلٹی رہ کیا جائے گی؟ مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ حقائق یہ ہیں کہ جس طرح جمہوریت کو کنٹرول کرنا، جس طرح احتساب کو کنٹرول کرنا، جس طرح انتخابات کو کنٹرول کرنا، جس طرح نتائج کو کنٹرول کرنا، اور جس طرح کوشش کرنی انصاف کو کنٹرول کرنا، یہ ہے مقصد آپ کا کہ میڈیا کو کنٹرول کر کے جو آپ 73 سالوں سے کر رہے ہیں، دراصل اس کو بڑھاوا دینا۔ اور یہ اگر بات کرتے تھے پولیٹیشین، سیاستدان، سیاسی جماعتوں کے اکابرین، جب یہ بات کرتے تھے آپ کہتے تھے NRO چاہتے ہیں۔ مگر آج سوال یہ ہے کہ میڈیا کے لوگ جب کھڑے ہیں اس کے لیے کہ یہ پابندیاں ہمیں قبول نہیں ہیں، یہ کون سا NRO چاہتے ہیں؟ یہ کس سے NRO چاہتے ہیں؟ یہ بتایا جائے کون سا ان کا احتساب ہو رہا ہے جس سے یہ NRO چاہتے ہیں۔ تو پھر اصل بات یہ ہے کہ یہ وزیر اطلاعات جو کہہ رہے تھے یہ نہیں کہہ رہے، یہ کہہ رہے ہیں عمران خان، اور عمران خان کی سرپرستی میں یہ جو وزراء باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزراء سمیت، عمران خان سمیت، ان کی بھی یہ مجال نہیں ہے بقول وزیر اطلاعات کے کہ ہمیں کوئی اور کہہ رہا ہے۔ تو پھر جرت پیدا کریں نا، کسی اور کا نام بھی لیں، یہ بات بتائیں قوم کو کہ آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، حکومت کسی اور کی ہے، بل کوئی اور لا رہا ہے، یہ کھل کے بات کریں۔ اور اگر کل جو ہم نے 4 دن پہلے جو سب کمیٹی بنائی تھی، یہ اطلاعات کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی سب کمیٹی جو بنائی تھی، آپ کے وزیر اطلاعات فون کر کے کہتے ہیں اور ایک خط لکھواتے ہیں سرکاری ممبر سے کہ ہمیں جو سب کمیٹی کی سربراہ ہے
مریم اورنگزیب یہ نہیں چاہیے تبدیل کریں. اب سب کمیٹیوں کو بھی اور اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو بھی ہدایت کرو گے کہ کون سی کمیٹی کا کون سربراہ ہونا چاہیے. اس سے آپ کی میلا فائلی، اس سے آپ کے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے. مگر یہ کل سب کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوگی اور اس میں ہم اس کو کالا قانون نہیں، ہم ان کے مائنڈ سیٹ جو ان کا ہے اور جو ان کے لانے والوں کا ہے دراصل اس کو بے نقاب کل ضرور کریں گے. ہم بتائیں گے کہ یہ صحافیوں کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری قوم کا ایشو ہے. یہ آپ پوری قوم کی زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ نہ جان سکے کہ پاکستان کے مفادات کا سودا کون کر رہا ہے. تو میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کسی طور پر بھی ان پابندیوں کو قبول نہیں کرے گی. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ ہے کہ یہ قانون شاید وہ پاس کروا لے، یہ نہیں ہوگا، یہ ہونے بھی نہیں دیں گے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے، کسی سیاسی اکابرین کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قانون پاس ہو جائے گا مگر احتجاج جاری رہے گا، ہم انشاءاللہ تعالی قانون پاس ہونے ہی نہیں دیں گے. کسی حد تک بھی جانا پڑا ضرور جائیں گے، کیونکہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی. تو میں آخر میں پھر سے اس چیز کا یقین دلاتا ہوں پوری قوم کی اس آواز کی طرف جو اٹھ رہی ہے، وہ آواز آپ کے لیے کہ آپ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ جس جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں پوری قوم آپ کو سلوٹ کرتی ہے. میں آزادی اظہار رائے کے دھرنے میں شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے پالیٹیشینز آئے ہیں اور جتنے ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، اور میں ابن رضوی صاحب کا خصوصی طور پر مشکور ہوں کہ وہ وہاں پر ہمارے درمیان موجود ہے. میں عامر بٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوستوں میں کھانا تقسیم کروائیں. عمران خان کی طرف سے جو کھانا آیا ہے وہ تقسیم کروا دیجیے. شکریہ آپ کا. میں گزارش کروں گا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ محترمہ طاہرہ عبداللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. طاہرہ عبداللہ صاحب آپ آئیے. نہیں آپ آ جائیے، آپ آ دیجیے. وہ نہیں ادھر چلیے، آپ ادھر آ جائیے. ادھر آ جائیں. یہ کیسا آپ کا جائل آدمی ہے، کہہ رہا ہے مجھے تھوڑا سا کرونا ہے تو مجھے ذرا گفتگو کرا لینا. اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہا نہیں مجھے تھوڑا سا کرونا ہے، مجھے گفتگو کرا لینا. یار میں 2 مہینے پہلے کب آیا ہوں، 2 منٹ بعد صاحب نے کر لی ہونے کا یقین تھا. اس لیے سمجھتے کیا ہو کہ تم کون ہو. ہمیں پتا ہے کہ تم کون ہو، ہمیں پتا ہے کہ تمہیں کون لایا ہے اور کہاں تم جا رہے ہو. مت اس بھول میں رہنا. اور کیونکہ آپ کا کھانا لگ چکا ہے لہٰذا میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ بل ہمیں سراسر نامنظور ہے، تو یہ اس بل کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے. میرا ساتھ دیجیے گا. اس بل کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے. اس بل کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے. بہت بہت شکریہ. پتہ حق اور سچ کی ہوگی اور ہماری ہوگی کیونکہ ہم حق اور سچ پر ہیں. میں گزارش کروں گا روزنامہ جن کے ایڈیٹر خالد حنیف صاحب سے، حنیف خالد صاحب سے کہ وہ مختصر اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو ویری مچ. میں سب دوستوں کے سامنے اپنی زندگی کے پہلے سال 1970 میں جس طرح ایک آمر نے
इस पाकिस्तान को तोड़ने के लिए जाल बुना और उसमें सियासतदान को भी शामिल किया। 23 मार्च 1971 में मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसका मुआवजा मैं विंस्टन चर्चिल साहब वज़ीर आज़म बरतानिया से करना चाहता हूँ चंद अल्फाज में। विंस्टन चर्चिल साहब ने लंदन पर जब 200 से ज़ायद जहाज़ों की बमबारी हो रही थी, उन्होंने सीनियर जर्नलिस्टों को बुलाया और कहा कि आप बताएं आपकी राय क्या है। उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या इन हालात में बरतानिया जीत जाएगा। तो विंस्टन चर्चिल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके थे, उन्होंने उल्टा सवाल किया उनसे, सवाल था क्या बरतानिया का मीडिया आजाद है, क्या बरतानिया की अदालतें इंसाफ दे रही हैं। तो उस सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ इंग्लैंड ने कहा जी हाँ, ये दोनों बातें हैं। इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने कहा विंस्टन चर्चिल जैसी शख्सियत ने कि अगर आप खुद मान रहे हैं कि बरतानिया का मीडिया आजाद है, बरतानिया की अदालतें इंसाफ दे रही हैं, तो इस कौम को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसके बरक्स हमारे साथ 16 दिसंबर 1971 को जिस बेदर्दी से पाकिस्तान को तोड़ा गया, उसमें जो आमर शरीफ थे, जो आमर के सियासतदान साथी शरीफ थे, उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि याहिया खान साहब ने मार्शल लगाया, याहिया खान साहब ने जबानबंदी की, अखबारात की जबानबंदी की। मैं पर्सनली जंग अखबार की कापियां लेकर उनके सेंसर करने वाले ऑफिसर के पास रावलपिंडी कंटोनमेंट में जाया करता था। वो जो हुक्मरानों को अच्छी नहीं लगती खबर, वो उतार फेंकते थे। यही हाल नुआए वक्त का भी था जो उस वक्त था। तो मैं ये आंखों से देखा है कि जिस हुकूमत ने मीडिया की आवाज बुलंद होने से रोका, उसे बंद करने की कोशिश की, उसका इंजाम याहिया खान जैसा होगा। जिंदा इंसाफी, जिंदा इंसाफी, हर दौर में देखो, हर दौर में देखो, हर जबर के आगे याहिया ने